جنگ بزاخہ جو ہوئی ہے، یہ جگہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نقشے میں، موجودہ سعودیہ کا شہر الریاض، جس کے قریب بزاخہ وہ جگہ تھی جہاں پر بنو اسد کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلامی لشکر کا مقابلہ ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو بہت سے لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے شروع کر دیے۔ ان میں یمن کا اسود انسی، بنو اسد کا طلیحہ اسدی، یمامہ کا مسلمہ کذاب اور بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ مسلمہ کذاب اور اسود انسی نے اللہ کے رسول کے دور کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کبھی بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، خاص کر عربوں میں جو کہ امیین کہلاتے تھے۔ نہ تو ان کے پاس کتاب تھی، اور جو اہل کتاب تھے وہ ان کو امیین کہتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس تورات تھی اور عیسائیوں کے پاس جو تھی وہ انجیل تھی۔ کیونکہ امیین جو تھے ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، اس لیے ان کو امیین ان کا لقب تھا۔ تو ان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو کسی نے بھی یہ دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا، اور ہم اپنی ویڈیو میں یہ بتا چکے ہیں کہ جب شہنشاہ ہرقل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی خط دے کر بھیجا تھا، اور اس نے خط پڑھا تھا اور اپنے دربار میں ابو سفیان کو طلب کیا تھا، کیونکہ وہ ایک قافلہ لے کر ادھر گئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ عرب کے کچھ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق رکھتے ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کو بلا کر لاؤ۔ تو ابو سفیان جو شام میں اس وقت تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو شہنشاہ ہرقل نے جب اس سے یہ کچھ سوالات کیے تھے تو اس میں اس نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا ان سے پہلے بھی کسی نے دعویٰ نبوت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان سے پہلے کبھی کسی نے دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ تو شہنشاہ ہرقل نے اس بات کو تسلیم کیا تھا، ان سے پہلے کوئی بندہ ان کے خاندان میں یا ان سے پہلے اگر کوئی بندہ دعویٰ نبوت کرتا تو میں مان لیتا کہ یہ انہوں نے بھی اس کی نقل کی ہے۔ لیکن کیوں اللہ نے اپنے پیغمبر پر جو قرآن نازل فرمایا، جس کی تاثیر آج ہم مسلمان اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں، تو یہ قرآن وہ الہامی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم اپنی ایک پچھلی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی قرآن کو پڑھا وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو ہم جنگ بزاخہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس جنگ کو علامہ واقدی، بلازری اور بہت سے مورخین نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے، ہم اس کو مختصر بیان کر رہے ہیں۔ بنو اسد کا طلیحہ اسدی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر کو تیار کر لیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر کشی کے لیے بھیجا۔ تو اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب طلیحہ کے مقابلے میں لشکر لے کر پہنچے تو بنی طے کے قبیلے کو بھی کچھ لوگ اس نے اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھے، اور اس کا پورا قبیلہ اس کے ساتھ تھا، اور بہت سے دوسرے قبائل کے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ تو حاتم طائی کا جو بیٹا عدی بن حاتم تھا، حاتم طائی وہ تھا عربوں میں مہمان وازی اور سخاوت میں اس کو بہت شرف حاصل تھا۔ اس کا جو بیٹا تھا وہ عدی بن حاتم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آیا تھا، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی طے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا تھا تو عدی بن حاتم جو تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا، شام چلا گیا تھا۔ اس کا قبیلہ جو کہ جنگی قیدی بنے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاتم طائی کی بیٹی گئی تو اس نے اپنا تعارف کروایا۔ عربوں میں حاتم طائی جو ہے وہ بڑا مشہور آدمی تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بیٹی نے کہا کہ میں ایک معزز شخص کی بیٹی ہوں، آپ مجھے رہا کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کو بھی چھوڑ دیا، اور بنی طے کے قبیلے کو بھی اس وقت چھوڑ دیا۔ اور یہ جو عدی بن حاتم تھے یہ بھاگ کر شام چلے گئے تھے، تو ان کی بہن جب ان کے پاس گئی اور اس نے بتایا کہ آپ ان کے ساتھ ملو اور ان سے بات چیت کرو، وہ سچی اور سیدھی بات کرتے ہیں، اور وہ بہت مہمان واز ہیں، عاجزی، انکساری، صبر و تحمل والے آدمی ہیں۔ جب عدی بن حاتم کے سامنے اس کی بہن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعریف بیان کی، اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں نے کہا کہ میں مدینے جاؤں گا اور ان سے ملوں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ اللہ کے پیغمبر نے جب اس کو دعوت حق دی تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے مذہب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا، جو کہ کوئی اور آدمی نہیں جانتا تھا۔ تو یہ غیب کی اس خبر کو دینے کے اوپر وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل تھا، تو اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے اپنے قبیلے کو سمجھانے دیں، اس طرح وہ بنو اسد کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو جانے دیا، اور انہوں نے جا کر بہت سے قبائل کو بتایا کہ یہ طلحہ جھوٹا آدمی ہے اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے، تم اپنی جانوں کو اس کے لیے ضائع نہ کرو۔ اور بہت سے قبائل جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اور انہوں نے بنو اسد کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ جب طلحہ اسدی نے دیکھا کہ اس کو شکست ہو جائے گی، وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہوا، اپنی بیوی کو لے کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بنو اسد کے بہت سے لوگوں نے جو کہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور مرتد ہو گئے تھے، اب دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور طلحہ بعد میں مسلمان ہوا اور اس نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، اور اس نے جنگ قادسیہ میں بہت اہم رول ادا کیا۔ جب ہم جنگ قادسیہ کا تفصیلی ذکر کریں گے تو ہم اس میں بتائیں گے کہ کس طرح اس نے دشمن کے خلاف کارروائی کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر تعریف بھی کی تھی، اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا۔ تو جنہوں نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر کے مختلف حصے جو مختلف صحابہ کرام کو لشکر دے کر روانہ فرمایا تھا۔